نے بہت ہی قیمتی بات بتائی. اگر ہم تمام حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم تمام حضرات کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقہ پیوست ہو جائے گا تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. حضرت نے 3 بات بتائی ہمیں. اگر ان تینوں بات کو اپنی زندگی میں ہم لے آئیں تو یقیناً ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جائیں گے, ان کے محبت کے قصیدے پڑھنے والے ہو جائیں گے. 3 بات کیا کیا بتائی حضرت نے؟ کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگ سن لیتے. 3 بات اس نے مین بتائی. کیا کیا بتائی ہے؟ ان کو پتا ہے. آپ لوگ کا جسم یہاں ہے لیکن دل دماغ یہاں نہیں ہے. جسم کے ساتھ ساتھ دل دماغ رکھیے. علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کے لیے آئے ہیں. آنے والا وقت میں آپ جب کسی دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کون سا کام کریں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے, کون سا کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ان سے بچیے گا. سالوں سال مسجد مدرسے میں کیا کہتے ہیں, چٹائیاں کو رگڑنے کے بعد, کتاب کو پڑھنے کے بعد, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو حاصل کرنے کے بعد یہ علماء کرام آپ کے سامنے رونق افروز ہے, تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان ٹھیک ہو, آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو, آپ کا دنیا اور آخرت سمجھ جائے. حضرت نے 3 بات بتائی تھی. کیا کیا بات بتائی تھی؟ ہے بتا کہ نہیں ہو؟ سب سے پہلی بات سچائی. ماشاءاللہ سیدھا رہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہم تمام مسلمان کو اپنی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سچائی, اور دوسری امانت داری, اور تیسری پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اگر یہ تینوں چیز آ جائے ہمارے اندر تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا, ہمارے اندر تبدیلی بھی آئے گے, اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی محبت کے طرح نگانے والے ہوں گے. تو انشاءاللہ یاد رکھیے یہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ کامیاب ہوگا. آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ یہاں سنیے پروگرام کو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں, اور یہ آپ کے سامنے آپ کے لیے ایسی باتیں کریں گے جو ہمارے آخرت اور دنیا دونوں میں کام آئے گی. تو آگے بات نہ بڑھاتے ہوئے آئیے, جو یہ پروگرام سجایا گیا ہے ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خصوصاً حضرت مولانا اسرائیل صاحب کا کہ جنہوں نے ہم لوگوں کو مدعو کیا اور آپ حضرات کے سامنے لایا اور پروگرام کو اتنے اچھے سے سجایا. میں مولانا اسرائیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت آئے اور اس پروگرام کے اہداف, غرض, مقاصد کو بتائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ جو گاؤں گاؤں, کریا کریا, جگہ جگہ جا کر پروگرام کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور ان سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا. حضرت مولانا اسرائیل صاحب. معزز سامعین کرام, برادران ملت, یہ حالانکہ کثیر تعداد میں لوگوں کو ہونی چاہیے تھی, ابھی بھی ہمارے قوم کے نوجوان کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں, جبکہ 8 دنوں سے یہ باتیں آ رہی ہیں, اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے, لیکن دلچسپی نہیں ہے. خیر کوئی بات نہیں, آپ کے سامنے یہ بینر لگا ہوا ہے دونوں طرف. آخر ہم اور آپ یہاں کیوں جمع ہوئے, اس بینر کا منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ حالانکہ اب تو جلسوں میں بھی, اجتماع میں بھی, جگہ جگہ تقریر واز سنتے ہی ہیں, لیکن یہ لوگ دور دراز سے آ کر کے یہ چھوٹی جماعت میں یہ اپنے خرچہ سے, حالانکہ یہ کسی روپیہ پیسہ کے لالچ میں نہیں آئے ہیں, نہ تو چندہ کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں کہ چندہ کے ڈر سے نہیں آتے ہیں کہ جائیں گے تو وہاں کہیں ہم کو جیب کھلا نہ کرنا پڑے, چندہ نہیں دینا پڑے. تو میں پھر سے ایک بار آپ کو کہوں, یہ چندہ کے لیے پروگرام نہیں ہو رہا, آپ سے چندہ نہیں لیا جائے گا. یہ آپ کے درمیان آئے ہیں. ابھی سے تقریباً 3 ماہ قبل حضرت قاری نور اللہ صاحب جو سہرسہ کے ہیں وہ ہمارے بیچ تشریف لائے, اور مولانا عبد القیوم صاحب چنی والے, اور ایک مولانا اسرائیل صاحب, وہ لوگ آئے
صرف 3 آدمی ہم لوگ جمع ہوئے اور ایک قاری منت اللہ صاحب مرکز والی مسجد میں 4 ہی آدمی اس ٹائم تھے، اور ان لوگوں نے ایک بات رکھی کہ ہم کیوں نہیں چھاتا پور میں جتنے علماء ہیں، جتنے مسجد کے امام ہیں، جتنے مدرسہ کے مولوی صاحب ہیں یا مولانا صاحب ہیں یا عالم دین ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو سب جان سکے، پہچان سکے۔ اور ان کا منشا کیا ہے کہ سب ایک جگہ ہو کر کے پورے چھاتا پور میں اور سب ایک دوسرے کے رابطہ میں رہے، اور ہم لوگ اپنے گاؤں کے، سماج کے ہونے والے جو طرح کے گناہ ہے، جرم ہے، جن کو آج یہ مسلمان بالکل بے خوفی کے ساتھ بالکل یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، ہم سب مل کر کے ان کی دفاع کے لیے کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ لاٹھی ڈنڈے سے لے کر کے کہیں گے کہ نہیں تم شراب مت پیو، تم زنا مت کرو، تم سود مت کھاؤ۔ ہم علماء کرام تہیہ کیے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے یہ کمر کس لیا ہے کہ یقیناً جو ہمارے بیچ بڑے بڑے گناہ ہیں، آج سود تقریباً 95% 95% لوگ سود کھا رہے ہیں اور اسے حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، اسے حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر اس سے پہلے بھی کلام کیا ہوں، بات کیا ہوں، آپ لوگوں سے آپ کو معلوم بھی ہے۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے زناکاری ہے، آج 95% لڑکے اور لڑکیاں بے حیائی اور بے شرمی میں مبتلا ہیں، اور ان کے ماں باپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے، میرے بیٹے غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں، شراب پی رہا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، سلفیز پی رہا ہے، طرح طرح کے وہ نشہ میں ملوث ہیں۔ ان کے اوپر بات کریں گے مولانا انصار صاحب اور ہمارے مفتی انصار صاحب بھی مدھوبنی والے، وہ بھی تقریباً 9 بجے پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں 9 بجے تک آپ کے بیچ آ رہا ہوں۔ ان لوگوں کو بلانے کے لیے، جلسوں میں جلوس میں بلانے کے لیے مہینوں پہلے دعوت دی جاتی ہے، لیکن آج یہ چھوٹی جماعت کے لیے میں نے ایک آواز لگایا مفتی صاحب کو، مولانا صاحب کو، اور یہ سب کے سب لوگ تیار ہوئے کہ نہیں آپ کے درمیان، آپ کے گاؤں میں ضرور ہم لوگ داخل ہوں گے اور آئیں گے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ شراب کیا ہے، زناکاری کیا ہے، سود کیا ہے، بدکاری کیا ہے۔ تو اس بینر کا مقصد ہی ہے کہ گاؤں اور سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنا، دور کرنا، اور دوسری بات ہے کہ کہیں اگر آگ لگ جاتی ہے، کہیں اگر آگ لگ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اور وہ لڑکی جوان ہو چکی ہے، بن بیاہی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان علماء نے یہ عہد لیا ہے کہ ہم لوگ مل کر کے تقریباً 80 مسجد ہمارے چھاتا پور بلاک میں ہے، سبوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ چاہے رامپور میں ہو، چاہے وہ جھکاڑ گڑھ میں ہو، چاہے للت گرام میں ہو، چاہے چاپین میں ہو، چاہے کہ وہ مدھوبنی پنچایت میں ہو، چاہے کہ وہ ڈہریا میں ہو، چاہے کہ وہ دھیبا میں ہو، کسی بھی پنچایت میں اگر ایسی لڑکی ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، تو ہم لوگ اس میں تمام 80 مساجد مل کر کے ان لڑکیوں کے سامان ہی دے دیں گے، یا نہیں تو ان کا کچھ رقم دے کر کے ان کی شادی کرنے میں ہم لوگ سہیوگ کریں گے۔ کہیں پہ آگ لگ جائے گی تو فوری طور پر ہم لوگوں سے جتنا بڑھ پڑے گا اس کے لیے ہم تمام کے تمام علماء، ائمہ، مساجد ان کے لیے اینی ٹائم ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس کے لیے 3 میٹنگ ہوئی ہے۔ ابھی ہم لوگ پورے جیسے کہتا ہے بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ دیکھیں گے پہلے وہ کھسکتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر وہ ڈیگا ڈیگی چلتا ہے، پھر وہ دوڑنے لگتا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہے بالکل ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بچہ جو گڑکتا ہے ابھی اسی میں ہم لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے علماء جو یہ الگ الگ فردن بکھرے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ابھی ہم بھی نہیں جانتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے چھاتا پور میں ہے، کون نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ بالکل مضبوط نہیں ہوئے ہیں، ابھی طرح جگہ جگہ پر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جگہ جگہ یہ میٹنگ مہینہ میں رکھی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم لوگ پورے دل بستگی کے ساتھ ان میں 1 سال 1.5 سال لگے گا۔ کچھ رقم ہم لوگوں نے
तमाम उलमा के ऊपर, आइम्मा के ऊपर ये फिक्स कर दिया गया है कि हर महीना में सबसे पहले मौलवी साहब अपना जेब को खाली करें, 100 रुपया महीना। और इनके लिए एक खजांची का भी मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब, इनको खजांची के लिए मुंतखब किया गया है। और ये मौलाना मुफ्ती जफीर साहब हैं, मौलाना मुबारक साहब हैं और जनाब सदर आलम साहब, मौलाना सदर आलम साहब हैं, ये लोग इनके मालिक हैं और इनके पास ये रकम जमा होगा और हम तमाम उलमा का रकम यहाँ पे जमा होगा। जब हमारे पास ज़्यादा रकम हो जाएगा तो कहीं पर भी कोई बीमार हो गया और उसे पैसा नहीं हो रहा है तो यकीनन हम उनको इससे देंगे, इस फाउंडेशन से, उलमा इल्मा फाउंडेशन छतापुर ब्लॉक से, कि उनको पैसा के रूप में या ऐसी अगर जरूरत होगी कि बिल्कुल वो लौटा ही नहीं सकता तो उसे मदद ही कर दिया जाएगा, फिर उससे लौटाया नहीं जाएगा। नहीं उस तरह का आदमी होगा नहीं वो लौटा सकता है तो उनको ऐसा वादा करके दिया जाएगा ताकि वो वक्त पर लौटा दे, ताकि वो रकम दूसरे को भी काम आए। इसलिए उलमाए किराम जगह जगह ये छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए कि हम लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं। जब उलमा आइम्मा एकजुट हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो हम लोगों ने सोचा है कि फिर आवाम को भी इसमें जोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं। उनको ये नहीं कहा जाएगा नहीं आपको जुटना ही पड़ेगा, जिनकी मर्जी होगी वो देखेंगे इन्हें उलमा आइम्मा फाउंडेशन ये अच्छा काम कर रहा है, इनमें मेरा भी रकम लगना चाहिए, मेरा भी पैसा लगना चाहिए, तो उनको खुशी के साथ और उनको दिल को न तोड़ते हुए उनको भी इस फाउंडेशन में शामिल कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये प्रोग्राम का यही मकसद है। आप तकरीर वाज बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो जमा हो गए या इन लोगों को जमा किए हैं सिर्फ इनकी जानकारी देने के लिए कि आप लोग ऐसा फाउंडेशन छातापुर में भी इंशाअल्लाह कायम हुआ है और ये चलेगा। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अज़्म मुसम्मम अता फरमाए और इन इरादों में हम सबको कामयाब अता फरमाए कि तमाम उलमा आइम्मा एकजुट होकर के इंशाअल्लाह कौम की खिदमत करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग अभी भी